اس ویڈیو میں ہم بلینڈر کے انٹرفیس پہ بات کریں گے کہ بلینڈر کے انٹرفیس میں کیا کیا شامل ہے اور اس کو اپنی مرضی سے آپ کس طرح کسٹمائز یا چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں بلینڈر استعمال کر رہا ہوں جس کا موجودہ ورژن ہے 2.93.0۔ جب آپ بلینڈر پہلی دفعہ اوپن کرتے ہیں تو سامنے ایک سپلیش اسکرین آ جاتی ہے جس پہ ایک آرٹ ورک، کسی کا بنایا ہوا آرٹ ورک ہوتا ہے، اور اس سپلیش اسکرین کے ذریعے آپ نئی فائل بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے کسی فائل پہ کام کیا ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں۔ ریسنٹلی اگر آپ نے کچھ فائلز پہ کام کیا تو ان کی ایک لسٹ آ رہی ہوتی ہے، ان کو بھی اوپن کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ نے ایکسیڈنٹلی آپ کا بلینڈر بند ہو گیا تھا اور آپ کسی فائل پہ کام کر رہے تھے اور سیو نہیں کیا تو آپ ریکور لاسٹ سیشن یہ بٹن دبا کے اس کو ریکور کر سکتے ہیں۔ اور کچھ اور آپشنز ہیں یہاں پہ جو ریلیز نوٹس ہیں اور ڈیولپمنٹ فنڈ ہے بلینڈر کا آن انٹرنیٹ، اس کو آپ اس کی ویب سائٹس دیکھ سکتے ہیں، مگر فی الحال یہ دونوں آپشنز آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ یہ سارے آپشن جو ہیں یہ فائل مینیو میں بھی ہیں، تو وہاں پہ بھی جا کے آپ نئی فائل بنا سکتے ہیں، اوپن کر سکتے ہیں اور ریسنٹ فائلز کو دیکھ سکتے ہیں اور اوپن بھی کر سکتے ہیں۔ اس سپلیش اسکرین کو ہٹانے کے لیے آپ کہیں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں تو یہ غائب ہو جائے گی۔ ان کیس اگر آپ سپلیش اسکرین کو دوبارہ واپس لانا چاہیں تو آپ یہاں ٹاپ لیفٹ کارنر پہ کلک کر سکتے ہیں بلینڈر کے آئیکن میں، اور سپلیش اسکرین اس پہ کلک کریں گے تو یہ سپلیش اسکرین واپس آ جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بلینڈر کا جو ظاہری وجود ہے یا جو انٹرفیس ہے اس میں کیا کیا شامل ہے۔ اس کے مین 3 حصے ہیں، بلینڈر کے انٹرفیس کے 3 حصے ہیں، جس میں سب سے پہلے اوپر ٹاپ بار ہے اور درمیانہ دوسرا حصہ ہے وہ یہ درمیانہ حصہ ہے جس میں تمام کے تمام ایڈیٹرز موجود ہیں یا ونڈوز موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے 3D ویو پورٹ، یہ والا جس میں ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹائم لائن ہے، تو یہ جو ہے یہ ٹائم لائن ہے، اور رائٹ سائڈ پہ ہے آؤٹ لائنر جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے سین میں کیا کیا چیزیں، کیا کیا آئٹمز موجود ہیں، کیا کون کون سے آبجیکٹس ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ایڈیٹر ہے ادھر پراپرٹیز کا، تو یہ پراپرٹیز ایڈیٹر ہے۔ ان سب پہ ہم اگلی ویڈیوز میں آہستہ آہستہ بات کرتے رہیں گے۔ بلینڈر کا انٹرفیس کا تیسرا حصہ یہ ہے سب سے نیچے، اسے سٹیٹس بار کہتے ہیں، جو آپ کو کچھ نہ کچھ مفید انفارمیشن یا مفید معلومات دیتی رہتی ہے۔ جو آپ مختلف آبجیکٹ سلیکٹ کیے ہوتے ہیں، مختلف موڈز میں ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ڈفرینٹ انفارمیشن آتی ہے۔ اس پہ بھی ہم اگلی ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے۔ اب ہم جاتے ہیں اوپر، جو پہلا حصہ ہے ٹاپ بار، اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ اس میں مینیوز ہیں جس طرح کہ فائل، ایڈٹ، رینڈر، ونڈو اور ہیلپ۔ ان مینیوز میں بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اگلی ویڈیوز میں۔ اس کے علاوہ ٹاپ بار میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہیں ورک سپیسز۔ اگر آپ جرنلی اس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ لے آؤٹ میں رہیں گے اور آپ کو ان ایڈیٹرز یا ان ونڈوز کی ضرورت ہے تو وہی اوپن رہیں گی۔ اگر آپ کوئی چیز ماڈلنگ کر رہے ہیں تو آپ ماڈلنگ پہ کلک کریں گے، آپ کو وہی ونڈوز اور وہی ٹولز دیے جائیں گے جو کہ ایز اے ماڈلر آپ کو چاہیے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے ٹائم لائن غائب ہو گئی ہے کیونکہ ماڈلنگ میں آپ کو ٹائم لائن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹائم لائن جو نیچے ہوتی ہے وہ اینیمیشن کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ اسکلپٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اسکلپٹنگ ٹولز دیے جائیں گے اور وہی ونڈوز یا ایڈیٹرز اوپن کیے جائیں گے جو آپ کو
اسکلپٹنگ کے لیے چاہیے. اس طرح اگر آپ یو وی ایڈیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں یا ٹیکسچر پینٹ یا شیڈنگ یا اینیمیشن، تو آپ کو وہی ٹولز دیے جاتے ہیں جو اینیمیشن کے لیے کام آئیں گے یا رینڈرنگ کے لیے. اس کے علاوہ کمپوزٹنگ ہے، جیومیٹری نوڈز ہے اور اسکرپٹنگ. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایڈیٹر بڑا یا چھوٹا کرنا ہو تو آپ اس کے بارڈر پہ آ سکتے ہیں. آپ کا ایرو جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور آپ کلک کر کے اسے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں ڈریگ کر کے. اس کے علاوہ فار ایگزامپل مجھے 2 3D ویو پورٹس چاہیے، تو یہاں پہ 2 ونڈوز چاہیے مجھے کسی خاص وجہ سے. تو میں کس طرح 2 ونڈوز میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گا؟ میں یہاں پہ بارڈر پہ آ کے رائٹ کلک کروں گا اور ورٹیکل سپلٹ. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن آ گئی ہے. اب میں جہاں کلک کروں گا وہاں پہ ایک ونڈو بن جائے گی. کبھی کبھی ہمیں 2 یا 3 ونڈوز کی ضرورت پڑتی ہے ڈفرینٹ کام یا ڈفرینٹ اینیمیشن کرتے وقت، تو اس لیے ہمیں 2 یا 3 یا 4 ونڈوز چاہیے ہوتی ہیں. اب میں ایک ونڈو یہاں سے رائٹ کلک کروں گا اور ہاریزونٹلی سپلٹ کروں گا. اگر آپ نے کچھ 3D سافٹ ویئر دیکھے ہوں جیسے کہ 3D اسٹوڈیو میکس یا سنیما 4D، تو اس میں اس طرح کی 4 ونڈوز ہوتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ ویوز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ان ونڈوز کو اگر ختم کرنا ہو تو کیسے کریں گے. تو اس کے لیے پہلے مجھے یہ دونوں ونڈوز برابر کرنی پڑیں گی تاکہ یہ ونڈو اور یہ ونڈو برابر ایک سائز کی ہو جائیں، تو پھر دونوں ختم کی جا سکتی ہیں. تو پہلے دوبارہ میں ایک ونڈو لانے کے لیے ان 2 ونڈوز کو ڈیلیٹ کروں گا. سوری اٹس کنفیوزنگ بٹ. تو یہاں میں رائٹ کلک کر کے جوائن ایریاز، تو اب مجھے وہ آپشن دے رہا ہے کہ یہ والی ختم کرنی ہے یا یہ والی. آپ کی مرضی ہے جو کرنا چاہیں. میں یہ والی ختم کر دیتا ہوں. اب یہ ونڈو اور یہ ونڈو ایک سائز کی ہو گئی ہیں. تو اب یہاں پہ آ کے آپ رائٹ کلک کریں گے بارڈر پہ تو آپ کو لکھائے گا جوائن ایریاز. تو اس طرح ان کو جوائن کر کے آپ اپنی مرضی سے انٹرفیس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی سولوشن ڈیفینیٹلی دوں گا اور آپ کا کمنٹس کو رپلائی کروں گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بلینڈر کے انٹرفیس سمجھنے میں مدد ملی ہوگی اس ویڈیو میں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.